گیا تھا تو بتانا نہیں چاہا کہ میرا بیٹا ہے تو بھائی کا بیٹا کہہ دیا، تو اس طرح عبد المطلب مطلب کا غلام کہہ دیا، وہی نام پڑ گیا، اصل نام شیبۃ الحمد، عبد بمانا غلام، عبد النبی نام کا مطلب نبی کا بندہ نہیں، نبی کا غلام، عبد الرسول نام کا مطلب رسول کا اونچی، تو یہ نام رکھنا غلط نہیں۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، قرآن سے اس پر دلیل، قُلْ يَا عِبَادِي، یہ دوسری دلیل اس موضوع پر۔ اگر کبھی کوئی یہ کہے کہ عبد النبی عبد الرسول نام رکھنا غلط ہے تو اسے کہنا غلط غلط، ورنہ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں۔ سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ کون ہے؟ اونچی اور اونچی۔ پھر فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ کہا، اور ہمارا اعلیٰ اللہ۔ ایک صاحب ہوئے ان کا نام تھا ابو الاعلیٰ، پہچان لیا؟ ابو کے معنی وہ باپ کے لیتے ہیں، اعلیٰ کا باپ تو کس کے باپ؟ اللہ کا باپ تو ہو نہیں سکتا، وہ دوسرا معاملہ ہی ہوگا نا۔ دوسرے نے بھی تو دعویٰ کیا تھا نا اعلیٰ ہونے کا، پھر اسی کی طرح۔ تو تم جو مرضی نام رکھ لو، تمہارے پاس جواب ہے، ہم صحیح نام رکھیں تو ہم پر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب مکہ میں سردار بھی تھے، کعبہ شریف کے نگران بھی تھے۔ بہت مختصر کر رہا ہوں، سب کی تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب الذکر الحسین چھپ کے دوبارہ آ رہی ہے، پڑھ لینا۔ اتنا ٹائم نہیں ہے ورنہ تفصیل سے بیان کرتا، 4-5 گھنٹے ایک ایک کا بیان سناتا تب آپ کو۔ لیجئے جی، وہ نور ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب میں آیا، ان کی پیشانی سے چمکتا تھا، ان کی پیشانی سے اونچی چمک۔ مکہ والے ان کا بہت ادب کرتے تھے، جس میں حضور کا نور تھا اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی، ایک تو چمک اور دوسری تو میرے نبی کی نسبت ہو جائے تو خوشبو آتی ہے اور روشنی آتی ہے، بدبو آئے تو سمجھ لینا نبی سے نسبت، بس اشارہ کیا، باقی آپ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے۔ لیجئے جی، نہایت پاکیزہ طبیعت، بہت شریف۔ مکہ والے قریش والے آپ کو سید القریش کہتے تھے کہ یہ قریش کے سردار ہیں۔ جو بھی آپ کا چہرہ دیکھتا نا اس پہ روب ہو جاتا ہے، اتنے خوبصورت، اتنی روشنی۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی رہائش، وہیں آپ رہتے تھے۔ ابرہہ ایک مشہور بادشاہ، نام آپ نے سنا ہوا ہے، اس کا نام تھا ابرہہ بن صباح۔ یہ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن میں گورنر تھا۔ شاہ حبشہ، ایتھوپیا آج کل کہتے ہیں، حبشہ کا بادشاہ، اس کی طرف سے اس ابرہہ کو یمن میں کیا بنایا ہوا تھا؟ گورنر۔ اس نے موسم حج میں دیکھا کہ لوگ بہت تیاری کر کے مکہ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، یہ اس کا طواف کرنے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ انہوں نے کہا پتھروں کی ایک عمارت ہے، وہاں جا کے اس کے پھیرے لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی خاص پتھر لگے؟ انہوں نے کہا نہیں جی عام سے پتھر ہے۔ تو کہنے لگا پھر میرے شہر صنعاء، یمن کا آج بھی وہ دارالحکومت صنعاء، وہاں پر اس سے اچھا گھر بناؤ۔ اس نے بہت اعلیٰ قسم کے اس زمانے میں پتھر منگوا کے کعبے کے مقابلے پہ کنیسہ بنوایا۔ وہ کعبے کے پتھر تو سادے سے لگے ہیں، اس نے بڑے قیمتی پتھر لگائے، اس کے ارد گرد انواع و اقسام کے پودے لگائے کہ بہت اچھا لگے، ہیرے جواہرات ان دیواروں میں جڑے، بہترین قسم کا جس کو کہتے ہیں نا عمارت بنا دی کہ کعبہ تو ایسے ہی سادہ سا ہے، یہاں بناؤ۔ اس نے کہا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ بیت اللہ کا حج کرنے نہ جایا کریں بلکہ یہاں آئیں، اس طرح دین مسیحی کو تقویت پہنچے گی۔ اور اپنے بادشاہ کو لکھا کہ آپ بھی اعلان کریں، آمدنی بھی ہوگی، آپ کا نام بھی روشن ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ادھر مکے والوں کو خبر ہو گئی،
کہ اس نے ابرہا نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک عمارت اس نے بادشاہ کو بلایا. ابرہا نے کہ بادشاہ آئے گا, صبح افتتاح ہوگا یا میں خود افتتاح کروں گا. ادھر اس مکے میں جس بندے نے, ایک بندے کو بہت غصہ چڑھا, وہ راتوں رات سفر کر کے گیا اور جو اس نے عمارت بنی تھی نا اندر جا کے اس میں ٹوائلٹ والا کام کر کے آ گیا. سمجھ گئے آپ؟ اس نے اس کو کیا بنا دیا؟ واش روم, باتھ روم. صبح اس نے آنا تھا جناب اپنا ارادہ لے کر کے, جی میں افتتاح کروں گا اور لوگ اس کا طواف کریں گے. جب آیا تو وہاں پہلا چڑھاوا تو چڑھ چکا تھا, افتتاح تو ہو چکا تھا. اس نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی یہ بنی کنانا کا ایک شخص مکہ سے آیا تھا, اس کی حرکت ہے. اس نے ابرہا نے اس وقت قسم اٹھا لی کہ میں جب تک کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دوں گا آرام سے نہیں بیٹھوں گا, معاذ اللہ. غصہ اس کو چڑھا ہوا تھا. اس نے جناب نجاشی کو حالات لکھ کر کہا کہ مجھے بہت ساری فوج چاہیے اور بڑے بڑے مست ہاتھی چاہیے, میں یلغار کروں گا. لیجئے جی, ہاتھی منگوائے گئے. ان میں ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام انہوں نے محمود رکھا ہوا تھا. 12,000 اور بعض کے کہنے کے مطابق 60,000 فوج لے کر اس نے اچانک مکہ پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا. مکہ مکرمہ سے 2 میل کے فاصلے پر, مغمس کہتے ہیں غالباً, اس مقام پر یہ آ کر اترا اور اس نے آ کر کہا کہ مکے والوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دو, ان کو تنگ کرنا. نہیں سمجھے ہو بات کو؟ یہ جو چھیڑ چھاڑ آپ سے ہو رہی ہے سمجھ لو پیچھے کوئی, اب سمجھے ہو بات کو؟ چھیڑ چھاڑ کرو تاکہ جنگ کا کوئی بہانہ بنے. چنانچہ وہ فوج کا ایک گروپ قریش کی بھیڑ بکریاں بہت سے اونٹ ہانک کر لے گیا. اس میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے, وہ وہاں چرتے تھے. وہ آئے, انہوں نے اٹھائے اور لے گئے. ابرہا نے حناطہ حمیری یا حمیری کو سردار مکہ کے پاس بھیجا کہ ابرہا آیا تم سے لڑنے کے لیے اور اس کا مقصد تم لوگوں کو, انسانوں کو کچھ نہیں کہنا بلکہ تمہارا کعبہ گرانا ہے. اگر تم بیچ میں آئے تو پھر تم مارے جاؤ گے, تو بہتر یہ ہے کہ تم لوگ بستی خالی کر دو, میں تمہارا کعبہ گراؤں گا اور واپس چلا جاؤں گا, بس رستے میں رکاوٹ نہ بننا. یہ حناطہ آیا. اس حناطہ نے آ کر کہا کہ جی مجھے مکہ کے سردار سے ملنا ہے. لوگ اس کو لے کر حضرت عبد المطلب کے پاس آئے. زرقانی علی المواہب اٹھا کے دیکھ لو. فلما نظر الی وجہ عبد المطلب, جو ہی یہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے چہرے کو دیکھا, اس کی گردن جھک گئی, زبان لڑکھڑا گئی, بے ہوش ہو کر گر پڑا. جس طرح بیل کو ذبح کرے نا اس کی آواز نکلتی, اس طرح اس کی آواز نکلنے لگی. جب اس کو ہوش آیا تو حضرت عبد المطلب کے لیے سجدے میں گرا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی سردار ہیں اور آپ سچے ہیں. آپ نے فرمایا سجدہ اللہ کو کرتے ہیں, اٹھ. یہ اٹھا. اس نے بڑے ادب سے نا, پہلے تو آیا تھا نا جوش میں کہ ذرا میں کہوں گا ہاں جی جانتے نہیں ہو کون ہوں میں, پھر بڑے ادب سے اس نے پیغام دیا کہ جی بادشاہ نے یہ کہا ہے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا لڑنا ہم بھی نہیں چاہتے, نہ ہمارے پاس فوج ہے نہ سامان ہے, رہا کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے, گھر والا گھر کی حفاظت خود کرے گا. گھر والا گھر کی, حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا, اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا. حناطہ نے کہا آپ ابرہا کے پاس چلیں, ذرا ساتھ چلیں تاکہ بادشاہ کے سامنے آمنے سامنے روبرو فیس ٹو فیس گفتگو ہو جائے. آپ نے قریش سے مشورہ کیا, اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلے. حناطہ نے آپ کو باہر کھڑا کیا کہ میں اندر جا کے بادشاہ کو بتا دوں کہ آپ آئیں تاکہ آپ کا استقبال ہو. وہ اندر گیا اور جا کر سارا واقعہ سنایا کہ بہت خوبصورت ہیں, بڑی شان والے ہیں اور سارے مکے کے سردار ہیں, لوگ ان کا بہت ادب کرتے ہیں, کعبے کے متولی ہیں, نام عبد المطلب ہے, میری ان سے یہ بات ہوئی ہے, آپ کے پاس لایا ہوں. ابرانے کا بلاؤ ان کو اندر. جو ہی آپ اندر گئے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, آپ کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. نور محمدی. کافر کھڑے ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہوتے, سمجھو نا بات کو.
اشارے سمجھ لیا کرو. اٹھ کے کھڑا ہو گیا, نیچے اتر کے آیا اور بجائے تخت پہ بیٹھنے کے ان کو بٹھایا اپنے ساتھ اور بٹھا کر گفتگو ہونے لگی, کیونکہ وہ دوسری زبان بولتا تھا, آپ عربی بولتے تھے. ترجمان بیچ میں. ابرہہ نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا تمہارے آدمی میرے اونٹ لے آئے وہ واپس کرو. تمہارے آدمی میرے اونٹ لے آئے واپس کرو. ابرہہ حیران ہو کر, آپ اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں, تمہارے آباؤ اجداد کا وہ دین ہے, عزت ہے, میں اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں, آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے. حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں, اس کا مالک رب ہے. اس کا مالک رب ہے, وہ اپنے گھر کو بچائے گا. ابرہہ کہنے لگا اب کعبے کو مجھ سے تو کوئی بچا سکتا نہیں. حضرت عبد المطلب نے کہا تو جان اور وہ جانے, رب جانے تو جانتا ہے, تو اپنی جان وہ جانتا ہے. ابرہہ نے حکم دیا, ان کے اونٹ واپس کر دیے. اپنے ایک ساتھی کو بلا کے کہنے لگا ذرا ان کو میری فوج دکھاؤ, اور سنو وہ جو ہم ہاتھی لائے نا تو وہ ہاتھی بھی ان کو دکھاؤ تاکہ ان پہ روب ہو جائے, اپنے لوگوں کو جا کے ڈرائیں. اس آدمی نے ساتھ لیا اور ہاتھی جہاں کھڑے ہوئے تھے سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود رکھا تھا اس کے سامنے لے گیا. فلما نظر الفیل الى وجه عبد المطلب برک کما یبرک, جو ہی حضرت عبد المطلب پر نظر پڑی ہاتھی کی, وہ اونٹ کی طرح بیٹھ کر سجدے میں گر پڑا. بڑا ان کا وہ زبردست قسم کا جنگجو قسم کا ہاتھی چنگاڑتا تھا, اس کی چنگاڑ سے لوگ دوڑ کے بھاگتے, ڈر کے بھاگ جاتے تھے. اس کو دیکھا کہ وہ عجیب انداز سے بیٹھا اور اس نے اپنا ماتھا زمین پر لگانے کی کوشش کی. حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا. یہ سجدہ حضرت عبد المطلب کو نہیں تھا, یہ اس نور کو تھا. تم نبی کو سلام کرنے سے جھجکتے ہو, روکتے ہو, ٹوکتے ہو, تو جانور بھی تمنا رکھتے. اس نے اللہ سے اجازت چاہی آتی نے, یا اللہ مجھے آواز دے میں بات کر سکوں. اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا میرا سلام اس نور کو جو تمہاری پیشانی میں ہے. میرا سلام, میرا سلام چھوڑنا. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ. وہ جو ساتھی تھے نا وہ جا کر فوراً بادشاہ کو کہنے لگے بادشاہ یہ ہوا ہے. اور اس نے کہا جلدی سے واپس لے جاؤ, کہیں سارے اونٹ سجدے میں گر گئے تو لڑیں گے کن کے ساتھ. وہیں سے حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے. آپ نے آ کر مکے والوں سے کہا پہاڑوں میں چلے جاؤ. چند آدمیوں کو لے کر حضرت عبد المطلب بیت اللہ میں آ گئے. کہاں آ گئے؟ بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کر کے دروازے کی کنڈی پکڑ کے کہا یا اللہ ان ظالموں کے دفع کرنے میں مجھے تیرے سوا کسی سے امید نہیں. اے میرے رب اپنے گھر کو ان کی تخریب کاری سے بچا. ہر گھر والا اپنے گھر کو دشمن سے بچاتا ہے, تو بھی اپنے گھر کو ان دشمنوں سے بچا. حضرت عبد المطلب کوہ سبیر مکہ کے ایک پہاڑ کا نام, اس پر چڑھ کر بیت اللہ کو دیکھنے لگے. آپ کی پیشانی میں جو نور چمکتا تھا اس میں ایک ایسا دائرہ بنا اور وہ خوب چمک کر اس کی شعائیں بیت اللہ پر پڑی. حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا ہے کہ اب ہمیں کامیابی ہوگی, یہ کعبے کو ڈھا سکتے نہیں. فرمایا بے خوف ہو کر بیٹھو, کچھ نہیں ہونے لگا.
یہ لوگ مکے میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گے۔ دوسرے روز ابرہہ نے اپنے پورے پروگرام کو بنایا کہ جی ہم نے یوں کرنا ہے اور وہاں کرنا ہے اور ڈھاں کرنا ہے۔ وہ جناب لگا اس نے دوسری صبح کو کہا فوج کو اٹھاؤ۔ وہ جس ہاتھی نے نور محمدی دیکھ لیا تھا اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ اب بے ادبی پر تیار، وہ نور مصطفیٰ دیکھ چکا تھا، جو نور دیکھ لے وہ بے ادبی کرتے اونچی، اور جو بے ادبی کرتے ہیں ان کا نوریوں سے کوئی تعلق، سمجھو نا بات کو۔ لیجے جناب اس نے آگے رکھے اپنے آتی، جو آتی لایا تھا ان میں صرف وہ بڑا تھا، وہ چنگاڑتا ہوا واپس چلا گیا جس طرف سے آیا تھا۔ یہ باقی آتی اور اس کی فوج جس وقت بڑھنے لگی، اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم ترا، الم ترا عربی کے الفاظ، محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ محبوب کیا تم، استفہام انکاری، میں آپ سے کہوں کہ آپ سن نہیں رہے، کیا مطلب آپ سن رہے ہیں؟ محبوب باقی لوگ تو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آپ نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ محبوب آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اللہ نے بھیجے ابابیل۔ کیا بھیجے؟ چھوٹے سے پرندے، چھوٹے سے، ہر پرندے کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر۔ یہ کائے کی آواز ہے؟ ہاں؟ پرندے چھوٹے چھوٹے، ایک کنکر چونچ میں اور دو پنجوں میں، جھنڈ کے جھنڈ آئے، جھنڈ، وہ 60,000 کا لشکر، چند آتی، اللہ نے ڈرون حملے کیے۔ تمہارا ڈرون کیا پڑے گا؟ وہ پرندے کنکر اس زور سے پھینکتے، جس نشانے پہ پھینکتے وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو جاتے۔ پڑھتے ہیں نا سورہ فیل آپ، سارے بھس، کھایا ہوا بھس۔ وہ وادی جس میں یہ عذاب نازل ہوا اس کا نام ہے وادی محصر۔ کیا نام ہے؟ محصر۔ مینا اور مزدلفہ کے درمیان بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ حضور جب وہاں سے گزرے فرمایا نگاہیں نیچی کر لو اور تیزی سے گزرو، یہاں عذاب ہوا تھا، مجھے اس کے اثرات ابھی بھی محسوس ہو رہے ہیں۔ تو پتہ چلا عذاب کی جگہ پر ٹھہرنا، جلدی سے توبہ کرتے ہوئے گزر جانا۔ آج کل حاجی وہاں خیمے لگا کے بیٹھتے ہیں، جن کو جگہ نہیں ملتی وہاں خیمے لگا لیتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، معاملہ جاننا چاہیے۔ لیجئے جی وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے، کوئی بھی ان میں سے بچ سکا اونچی۔ اگر میں یہاں ایک بات کروں تو میرا حق بنتا ہے، اس وقت مسلمان کوئی بڑی تعداد میں موجود نہیں، دین ابراہیمی پر عمل کرنے والے چند لوگ، گنتی کے چند لوگ، کعبے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے ابابیل بھیج دیے۔ آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، پھر بھی ہمارے قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور ہم سو رہے ہیں، انڈین گانے گا کر پاکستانی آئیڈل بننا چاہتے ہیں، ناچ گانے، ہمیں ان کے لباس، ان کے طور طریقے چاہیے۔ تو کیا نبی کی محبت میں ایسا ہونا چاہیے؟ اونچی اور اونچی۔ کیا ہونا چاہیے پھر؟ سوچو۔ آج کی رات میلاد مناتے ہوئے اپنے آپ سے وعدہ کرو، ہم ویسے بنیں گے جیسے نبی نے چاہا۔ اگر نہیں بنو گے میرا کوئی نقصان نہیں کرو گے، تم نے جواب دینا، میرا کام بتانا، میں بھی اور آپ بھی، کو میں الگ نہیں ہوں، میں بھی توبہ کروں آپ بھی توبہ کریں، اور ہم سب وعدہ کریں جیئیں گے تو نبی کی محبت میں جیئیں گے، ان کی غلامی کو اپنی عزت سمجھیں گے اور ان کے طریقے کو ہی اپنا راستہ بنائیں گے، تب ہوگی کامیابی۔ ورنہ عورتوں کے لیے خاص طور پر، عورتوں نے ننگا ہونا آج کل عزت سمجھ لیا۔
کسی طرح جناب کسی ڈرامے میں جگہ مل جائے، فوٹو آ جائے، کسی طرح میں نمایاں ہو جاؤں، 4 نظریں مجھ پر اٹھیں، اس چیز کو عزت سمجھ لیا۔ اے عورت، تیری عزت اسلام سے ہے، اگر تو اسلام کو نہیں اپنائے گی تیری کوئی عزت۔ میں ان ماں باپ پر حیرت کرتا ہوں جو اپنی بچیوں کو خود ننگا دیکھ کر خوش ہوتے، ناشتہ دیکھ کر خوش ہوتے، عالم گھرانہ ہو یا غیر عالم، مذہبی گھرانہ ہو یا غیر، بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ ہم لوگ اب شرماتے ہیں، میوزک اونچا کرو بھائی، ناچنا ہے۔ یہ کیا طریقے ہیں؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ باپ اور بیٹی بہن بیٹھ کر ننگا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، گندی باتیں سن رہے ہیں۔ کیا اسی لیے ہم لوگ تباہ حال ہو رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے نا، یہ زلزلے، یہ گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، امن نہیں ہے، مہنگائی ہے، یہ سب ہمارے اعمال ہیں۔ جس دن ہم نبی کے غلام ہو گئے، رب کا وعدہ ہے تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ، خدائی تمہاری غلامی کرے گی۔ مگر ہم مانتے نہیں۔ نوجوانوں کو دیکھو، مسجد میں آتے ہیں تصویروں والی شرٹ پہن کر، ٹیلی فون بند کرنا موت ہے ان کے لیے۔ صرف ایک وارننگ ان کے لیے وارننگ ہے، ٹیلی فون میں آ جائے نا کہ بیٹری ختم ہو رہی ہے، اس پر فوراً نوٹس لے گا کہ جلدی سے اس کو چارج کر لوں، اس کے علاوہ کسی اور وارننگ کا نوٹس لیتا۔ ہمارا حال یہی ہے، مسجد میں فون نہیں بند کرتے کہ یہ تو پاکستان کی مسجد، مجھے تو شرم آتی ہے جو روضہ رسول کو پیٹ کر کے اپنی فوٹو بنواتے ہیں۔ اگر بنانی بھی ہے کسی نے، اگر بہت ہی شوق چڑھا ہے تو پیٹ تو نہ کرو، اور مواجہ شریف میں تو فوٹو بند ہونی چاہیے۔ جالیوں کو پیٹ کر کے فوٹو بنا رہے ہو، نبی کو خوش کر رہے ہو؟ سوچو، کعبۃ اللہ میں بھی فوٹو ہے جی، ایک پھیرا ہو گیا، تو گیا کائے کے لیے وہاں پہ؟ اگر فون ہی سننا ہے تو نے تو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں جی، میں قدموں میں بیٹھا ہوں جی، میں ریاض الجنہ، فون کر رہا ہے۔ تجھے فون اتنا پیارا ہے تو گیا کیوں ہے وہاں پر جہاں حضرت جنید اور با یزید ادب سے سانس لیتے ہیں؟ وہاں ادب نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں۔ سوچو، غور کرو۔ آج ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے، اسی لیے ہم پر یہ ساری تکلیفیں آ رہی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابرہہ اور اس کا لشکر تباہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب ہر سال ماہ رمضان شریف میں کوہ ہرا میں جا کر گوشہ نشینی بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 11 یا 12۔ بنو جرہم کی وجہ سے کنواں زمزم کا بند ہو گیا تھا، آپ نے کھولنا چاہا۔ اس وقت آپ کے بچے نہیں تھے، چھوٹے تھے، آپ کے کنواں کھولنے میں لوگ رکاوٹ بن گئے۔ زمزم بند ہو گیا تھا، آپ چاہتے تھے پھر کھول دیں، لوگ رکاوٹ بنے۔ آپ نے منت مانی۔ کیا مانی؟ اونچی، یا اللہ میرے 10 بیٹے میرے سامنے جوان ہوتے آج تو یہ مجھے روک نہیں سکتے تھے، میرے 10 بیٹے میرے سامنے جوان ہو گئے تو میں ایک تیری راہ میں قربان کر دوں گا، تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ لیجئے جناب، اللہ نے چاہا تو ان کے سامنے ان کے یہ بیٹے جوان ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کعبے کے پاس سوئے ہوئے، اچانک خواب دیکھا۔ خواب میں کسی نے کہا، اے عبد المطلب اپنی منت پوری کرو۔ اپنی منت اٹھے، بہت یاد کرنے کی کوشش کی، یاد آپ لوگ بھی اکثر ذہن سے نکل جاتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جو چیز مانی ہوئی ہے وہ آپ نے اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہے، پوری کرنی چاہیے۔ ان کے تمام بیٹے جوان تھے، بھرپور مضبوط جسم والے، اچھے اونچے قد والے، مگر سب سے چھوٹے بیٹے میں وہ نور آیا۔ باقی میں وہ نور نہیں، جو نور حضرت عبد المطلب میں نبی کا تھا وہ کس میں گیا؟ سب سے چھوٹے بیٹے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ
رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کا ان پر سلام ہو۔ میرے نبی کے ماں باپ بہت عزت والے، اس امت کے اولیاء کے سردار، وہ لوگ جو اپنے قلم پر کنٹرول نہیں کرتے اور اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کرتے، میرے نبی کے ماں باپ کے خلاف بکواس کرتے، وہ مودودی ہو یا اس کے چیلے ہوں، وہ دیوبندی ہوں یا وہابی ہوں، میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں اپنی زبانیں بند کرو۔ انہوں نے نبی کے ماں باپ کو مسلمان نہیں مانا۔ میں نے پوری کتاب لکھی ہے نبی پاک کے والدین کی شان میں، انشاءاللہ میری بخشش میں کام آئے گی۔ دعوت اسلامی کا ایک نوجوان، میں نہیں جانتا، مجھے خط دے گیا، جب میری کتاب چھپی مجھے خط دے گیا۔ میں نے حالانکہ کہا بھی تھا کہ اس کی تحریر پہچانو، اس بندے کو ڈھونڈو، سامنے تو آئے، بہرحال وہ خط دے گیا، خط میرے پاس موجود ہے۔ جب میری کتاب چھپی اس نے کہا کہ جی اس میں خط میں لکھا ہوا ہے، میں نے عرس کے رسالے میں وہ خط چھاپ دیا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو حضور اور حضور کی والدہ نے سلام کہا۔ میری محنت قبول ہو گئی، اور یہ جملہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ انہوں نے کہا جو یہ کتاب پڑھ لے گا اپنا ایمان بچا لے گا۔ میری محنت کام آئے گی انشاءاللہ۔ میں اور آپ چارانے کا دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اللہ اپنا نور پلید میں ڈالے گا۔ یہ بکواس کرتے ہیں جو میرے نبی پاک کے والدین کے خلاف، ان کو اپنی زبانوں کو لگام دینی ہوگی۔ یہ بغیرت حکومت ان کے بارے میں کچھ کہے تو یہ فوراً بولتے ہیں، اور ان ہستیوں کے بارے میں بکواس کرنے والوں کی زبان کو نہیں روکتے، اسی لیے تو مصیبتیں ہیں۔ عزت چاہیے تو ان کی عزت کرو۔ وہ اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا جنت میں؟ مجھے اور میرے آپ کے ماں باپ کو جنت ملے گی تو ان کے صدقے ملے گی۔ میں اس موضوع پر نہیں، پوری کتاب لکھی ہے، تقریریں بھی کی ہوئی ہیں اور کرتا رہتا ہوں، چونکہ یہ ذکر آیا اس لیے۔ حضرت عبد المطلب پریشان، کون سی منت؟ ان کو بتایا گیا خواب میں تم نے یہ منت مانی تھی۔ قربانی کا ذکر ان کو پہلے یاد دلایا، انہوں نے پہلے دمبا ذبح کیا، پھر گائے ذبح کی، پھر اونٹ ذبح کیا، پھر ان سے کہا اس سے بڑی قربانی، تو ان کو خواب ان کی منت یاد دلا دی گئی۔ سارے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا یہ واقعہ ہوا تھا، میں نے منت مانی تھی۔ تو بیٹوں نے یہ نہیں کہا ابا جان منت مانی تھی تو آپ جانے ہم کیا کریں، سب بیٹوں نے کہا ہم سب حاضر ہیں، جس کو چاہو قربان کر دو، جس کو چاہو قربان۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس کو اللہ چاہے گا۔ سب کے نام لکھ کے قرعہ ڈالا، نام نکل آیا حضرت عبداللہ کا۔ رسی پکڑی، چھری پکڑی، بیٹے کو لیا، ذبح کرنے چلے۔ 3 مرتبہ قرعہ ڈالا، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ بھائیوں نے کہا ابا جان ہم میں سے کسی کو لے لو، یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جو نور آپ کے ماتھے میں چمکتا ہے اس کے ماتھے میں چمکتا ہے، یہ خوبصورت بھی زیادہ ہے، اچھا ہم میں۔ ان کا نہیں، اللہ نے اس کا نام دیا۔ آپ چلے، حضرت عبداللہ کے ننہال والے ماں کی طرف سے وہ آ گئے بیچ میں، اگر تم نے اس کو ذبح کر دیا تو یہ تو ایک ریت بن جائے گی، رسم بن جائے گی، لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے لگیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے ذبح۔ آپ نے فرمایا میں نے منت مانی ہے۔ انہوں نے کہا اس کا کوئی حل ڈھونڈو۔ کیا حل ڈھونڈو؟ پوچھو کسی سے کہ اس کا حل کیا ہے۔ کاہنہ عورت رہتی تھی، ایک بڑی مشہور آسمانی کتابوں کی عالمہ، وہ رہتی تھی ادھر دور بہت، کیا جگہ، خیبر، وہاں رہتی تھی۔ اس کے پاس بھیجا، جاؤ بھئی وفد جاؤ۔ وہ گئے، جا کر اس کو سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاں انسان کی دیت کیا ہے؟ دیت، بلڈ منی، خون بہا، کہ کوئی کسی کو اگر قتل کر دے تو اس کے بدل میں، نادانستہ قتل کرتا ہے نا بھول کے، تو اس کے بدل میں پیسے کتنے دینے پڑتے ہیں؟ ان کا 10 اونٹ۔ اس زمانے میں آپ کے ہاں تو کچھ لاکھ سوا لاکھ روپیہ تھا، اب شاید کچھ زیادہ کر دیا گورنمنٹ نے، پہلے تو صرف 25-30 ہزار تھے، سنا لاکھ سوا لاکھ آپ کے ہاں۔ اسی طرح ہر ملک میں ہوتا، ان کے ہاں اس وقت کتنے تھے؟ 10 اونٹ دینے پڑتے تھے۔
اس عورت نے کہا ایک پرچی پہ نام لکھو 10 اونٹوں کا، ایک پرچی پہ نام لکھو عبداللہ کا، قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو سمجھ لینا اللہ کو اونٹوں کی قربانی منظور ہے، عبداللہ بچ جائیں، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 10 اونٹ اور زیادہ کر دو، 20 اونٹ عبداللہ، اگر وہ بھی عبداللہ نام نکلے 30 اونٹ، اس طرح 10 کر کے اونٹ بڑھاتے رہو، جب اونٹوں کا نام نکل آئے گا اتنے اونٹ ان کے بدلے میں ذبح کر دینا، اللہ ان کی جان بچا لے گا۔ پسند آئی، بات آئی، چنانچہ قرعہ نکالا گیا، 10 اونٹ حضرت عبداللہ، 20 اونٹ حضرت عبداللہ، 30 40 50 60 70 80 90 نام حضرت عبداللہ کا۔ جب 100 اونٹ کیے گئے تو نام اونٹوں کا نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ نام اونٹوں کا نکلا، آپ سجدے میں گر گئے، فوراً شکر کیا اللہ کا، یا اللہ تیرا شکر کہ 100 اونٹوں کے بدلے میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ وہ اونٹ ذبح کیے گئے، ان کا گوشت، یوں حضرت عبداللہ بچے کیوں؟ نور محمدی کی برکت سے جو ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے باپ ذبیح حضرت اسماعیل، دوسرے حضرت عبداللہ، دونوں کو اللہ نے بچایا، قربانی بھی قبول ہوئی اور دونوں کی جان بھی بچی، صرف نور محمدی کی برکت۔ اب حضرت عبد المطلب کو فکر ہو گئی، بیٹا جوان ہے، جان بچی ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ انہوں نے رشتہ ڈھونڈا، مکہ مکرمہ میں ایک بڑا مشہور سردار تھا وہب، اس کی بیٹی پورے مکہ میں اس زمانے میں جبکہ عورتیں ننگے ہو کر طواف کرتی تھی، اس زمانے میں مکہ میں اس کی بیٹی کو لوگ طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے کہ اس جیسی پاکیزہ ستھری اچھی کوئی نہیں۔ نام تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا۔ اس ماں پر کروڑوں سلام جو میرے نبی کی ماں ہے۔ اور دنیا کی کتنی شہزادیاں ہوں گی، رانیاں، کوئین، پرنسس کہلانے والی رلتی ہوں گی، اس ماں کو تو کروڑوں سلام کیے جاتے، ان کو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اس ماں پر ہر وقت سلام بھیجا جاتا۔ حضرت عبداللہ بڑے خوبصورت تھے، ایک جگہ سے گزرے تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ الخثعمیہ، اس طرح بتایا گیا، وہ بھی بڑی آسمانی کتابوں کی عالمہ تھی۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں اس کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا۔ اس نے حضرت عبداللہ کو بلایا، کون ہو؟ آپ نے بتایا اپنا نام۔ اس نے کہا سنو، تم وہی ہو نا جس کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح ہوئے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں تمہیں سرخ رنگ کے 100 اونٹ، جو سرخ اونٹ ہوتا تھا بڑا مہنگا، وہ والے دیتی ہوں، مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے۔ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ میرے ماں باپ کریں گے۔ کون کریں گے؟ کون؟ ایک مرتبہ اور۔ آپ تو کہتے ہیں ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ ہماری زندگی کا سوال ہے، ہم فیصلہ کریں گے، ماں باپ کو اس میں کیا دخل؟ ایسا ہی ہے نا آج کل، ماں باپ اجازت نہیں دیں تو آپ کو پسند۔ وہ دور جاہلیت، اس میں حضرت عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فیصلہ کون کریں گے؟ اس نے کہا سنو، اگر ایسی بات ہے تو بغیر شادی کے میرے ساتھ وقت گزار لو۔ اس نے برائی کی دعوت دی، برائی کی۔ آپ نے فرمایا ایسے کام سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اندازہ کرو کیسے پاک لوگ تھے اس دور میں، جبکہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا اس کام سے مر جانا بہتر۔ آپ چلے گئے ادھر۔ حضرت عبد المطلب گئے سردار وہب کے پاس، اور سردار وہب سے جا کر کہا تیری بیٹی خوبصورت، میرا بیٹا خوبصورت، تو بھی سردار میں بھی سردار، میرا بیٹا نیک تیری بیٹی نیک، رشتہ داری کر لیتے ہیں، اپنی بیٹی دے دے میرا بیٹا لے لے۔ رشتہ طے ہو گیا اور نکاح ہو گیا۔ پہلے ہفتے میں ہی وہ نور جو حضرت عبداللہ کے پاس تھا حضرت آمنہ کو پہنچ گیا۔
حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھ سے خوشبو آنے لگ گئی، مجھے اندھیرے میں بھی نظر آنے لگا۔ کیوں؟ کہ نور ہی نور ہو گیا تھا نا، اندر کون پہنچا تھا؟ نور۔ حضرت عبداللہ اسی گلی سے پھر گزرے جہاں وہ عورت تھی نا آسمانی کتاب کی عالمہ، جس نے کہا تھا 100 اونٹ دیتی ہوں۔ آپ گزرے تو اس نے منہ پھیر لیا، فرمایا اس دن تو بڑی مہربان ہو رہی تھی، آج منہ پھیر لیا، کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ تمہاری شادی ہو گئی؟ فرمایا ہاں۔ کس سے ہوئی ہے؟ فرمایا حضرت آمنہ سے۔ اس نے کہا مجھے اب تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، تمہاری پیشانی میں نبی آخر الزمان کا نور چمک رہا تھا، میں نے کوشش کی تھی میں ان کی ماں بن جاؤں۔ وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ کتاب کا نام جمعہ کے فضائل و احکام، اسلامی کتاب گھر کراچی سے چھپی ہوئی، لکھنے والے تھانوی صاحب۔ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، اپنے تو مانتے ہیں نا، ان کے بھی سن لیں۔ خود لکھتے ہیں امام احمد کے حوالے سے، جس رات حضور اپنی والدہ کے شکم میں آئے وہ رات ہزاروں لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ ایک شب قدر سے نہیں، ہزاروں مرتبہ شب قدر ہو تو اس سے بھی لکھنا پڑتا ہے، اللہ لکھواتا ہے، لکھو، پتا چلے تمہیں کہ تم جو کہتے ہو اور کرتے ہو تمہارا حال معلوم ہو۔ سنیں 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 سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا خوشبو آنے لگی، روشنی ہو گئی۔ اس رات جمعہ کی رات تھی جب حضور اپنی والدہ کے شکم اقدس میں آئے، اللہ نے جنت کے خازن کو حکم دیا جنت الفردوس کھول دے، منادی کر دے، زمین و آسمان میں پکار، اے ساکنان آسمان و زمین سن لو، آگاہ ہو جاؤ، نبی آخر الزمان کا نور اپنی والدہ کے بطن میں پہنچ گیا، ان کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور کی اس رات کوئی جگہ اور کوئی ایسا مکان نہیں تھا جس کو نور نہ پہنچا۔ واقعات بہت تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر کرتا ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ مدینہ میں ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے کوئی تکلیف عورتوں والی نہیں ہوئی، کس کا فون تھا؟ اتنی دیر سے سن کے بھی نہیں بند کیا۔ فرماتی ہیں عورتوں والی مجھے کوئی تکلیف، جس طرح عورتوں کا حال ہوتا ہے، دورے پڑتے ہیں، چکر آتے ہیں، کراتے ہیں، فرمائی کوئی تکلیف کیوں؟ بوجھ بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ اندر تو نور تھا، نور سے کیسی تکلیف؟ حضرت عبداللہ شادی کے 2.5-3 مہینے، کچھ لوگوں کی روایت کے مطابق 4 مہینے بعد تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام گئے، ہنسی خوشی گھر سے گئے، واپسی میں مدینہ منورہ رکے، وہیں طبیعت ناساز ہوئی اور وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکہ مکرمہ میں خبر آئی، سب کو صدمہ، حضرت عبد المطلب کو جوان بیٹے کا صدمہ، بھائیوں کو جوان بھائی کا، بہنوں کو، مگر سب سے زیادہ صدمہ حضرت آمنہ کو۔ ہنستا کھیلتا شوہر گیا اور واپس نہیں آیا۔
فرماتی ہیں دن میں تو میں حضرت عبد المطلب کی وجہ سے اپنے آپ کو تھامے رکھتی، جب رات ہوتی تو میں روتی، کیونکہ وہ کعبے میں جاتے تھے سونے کے لیے، تو میں روتی۔ فرماتی ہے مجھے نبی آ کر مبارکباد دیتے تھے، اے سیدہ غم نہ کر، تو نبی یہ آخر الزمان کی ماں بننے والی ہے، نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی۔ فرماتی ہیں سارے نبی ایک ایک کر کے خواب میں آئے اور ویسے انہوں نے مبارکباد دی ہے۔ فرماتی ہیں ٹائم ہو گیا، میں مختصر کر رہا ہوں، وہ رات آ گئی جس کی صبح سرکار نے آنا تھا۔ میرے آقا رات میں پیدا ہوتے، دن کو شکایت ہوتی، دن میں پیدا ہوتے، رات کو شکایت ہوتی، رات پیدا ہوتے دن کہتا مجھے حصہ نہیں ملا، دن میں پیدا ہوتے رات شکایت کرتی مجھے حصہ نہیں ملا۔ اللہ نے معروم نہیں رکھا، ٹائم ایسا رکھا، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، دونوں کو حصہ مل رہا۔ اس کا نام ہی سہانی گھڑی، اس کا نام ہی صبح صادق، اس کا نام ہی صبح صادق۔ فرماتی ہیں وہ رات آ گئی، فرماتی ہیں میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں گھر میں اونچی اکیلی تھی۔ فرماتی ہیں اچانک مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، میں لیٹ گئی، میرے کمرے میں ایک چمکتا ہوا پرندہ آیا، اتنی چمک اس نے آ کے پرواز کی اور اپنے پر مجھ پر پھیرے، میری تکلیف دور ہو گئی۔ فرماتی ہے میرے دائیں جانب میں نے دیکھا دودھ جیسی چیز نظر آئی، مجھے طلب بھی تھی، میں نے پیا تو وہ تو کوئی ٹونک تھا، قوت بخش دوا جیسے کوئی، میں نے پی لی تو مجھ میں بہت قوت آ گئی۔ اچانک میرا کمرہ لمبی لمبی اچھی قد والی حسین عورتوں سے بھر گیا۔ میں بڑی حیران کہ ان کو کس نے اطلاع کر دی، میں نے تو کسی کو بتایا نہیں، یہ کون ہے اجنبی چہرے؟ میں ابھی دیکھ ہی رہی تھی، ان میں سے ایک آگے بڑھی اور آ کر کہا اے سیدہ سلام تجھ پر، میں مریم ہوں حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں فرعون کی بی بی، یہ ہمارے ساتھ جنت کی حوریں اللہ نے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دونوں جنت کی عورتوں کی سردار خواتین جس خاتون کی خدمت کے لیے آ رہی ہیں، اس خاتون کا اپنا درجہ کتنا ہوگا؟ جنت کی حوریں کسی مشرک کے لیے بھیجی جائیں گی؟ معاذ اللہ۔